بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العزت کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ایک جب سے رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے بہت ساری جو بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف قسم کی جو اعمال ہیں انسان جو کر سکتا ہے اپنی بہتری کے لیے ان کی یوٹیوب پہ جو ہے اپنے لوگ چینلز پہ ڈال رہے ہیں ویڈیوز کے ہمیں کون سی کیسے نوافل ادا کرنے چاہیے، کیسے ہمیں جو ہے وہ کچھ تسبیحات ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے جس سے انسان اپنے لیے اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں انسانیت کے لیے اپنے پیاروں کے لیے بہتر کر سکتا ہے. میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال لوں اس میں غیر خیر. رب العزت کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ جن چیزوں پہ میں انشاءاللہ بات کروں گا وہ تھوڑی سی ہٹ کے ہیں ان چیزوں سے، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ایسے چیزیں رکھی ہیں دین میں، اسلام میں، یہ جو دین ہے اسلام اس میں جنہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. اور یہ جو بات جو ہم علماء سے سنتے ہیں کہ یہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کے درمیان جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک جمعے کی نماز سے دوسرے جمعے کی نماز تک، اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو بھی ہم کچھ کمزوریوں کی وجہ سے کچھ حالات کی وجہ سے جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سی کمزوریاں ہیں، وہ کون سی غلطیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رحمان ہونے کے صدقے، اپنے رحیم ہونے کے صدقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہے وہ معاف فرماتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں جو نہیں معاف ہوتے. اور ان کو جیسا کہ آپ نے سب نے ماشاءاللہ آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ جو ہیں وہ کچھ میجر سنز جنہیں انگلش میں میجر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ بات کروں گا جو گناہ معاف نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب بھائیوں نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور میری دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں جو بھی ہم کرتے ہیں اس پہ تھوڑا تھوڑا اگر ہم اس پہ غور کریں تو رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. سب سے پہلی بات جو لسٹ ہے وہ کافی لمبی ہے، لیکن میں تھوڑے سے 10 منٹ لوں گا آپ کے. سب سے پہلے نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے، اس میں کوتاہی جو ہے وہ بڑے گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نماز جو ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھ سکیں، اور اگر کوئی رہ جاتی ہے تو دن ختم ہونے سے علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو ڈیلی اکاؤنٹ ہے اس کو برابر کر لیں، یعنی قضا کر کے کوئی پڑھ لیں. تو نماز کی جو کوتاہی ہے وہ ایسے گناہوں میں سے ہے جو معاف نہیں ہوتی. اور اگر پھر دوسری بات جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز میں کچھ خشوع اور خضوع کی کمی ہے اس پہ توجہ دیں، اگر قرات کی خامی ہے اس پہ توجہ دیں، علماء سے سیکھیں، جو بھی آپ کے لوکل علماء ہیں ان سے سیکھیں کہ اپنی نمازوں کو، خاص طور پہ جو ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں نماز میں، اور باقی صورت جو بھی آتی ہیں آپ کو کتنی آتی ہیں یہ نہیں سوال یہ ہے کہ جو بھی آتی ہے آپ کو ان کو آپ نماز کے دوران کم از کم اچھے طریقے سے اور خوش اسلوبی سے ان کو پڑھ سکیں. پہلی یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا نہ دینا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہو کہ وہ زکوٰۃ دے سکے اور اس میں وہ ڈنڈی مارے، اس کو ادا نہ کرے. پھر تیسری جو بات جو ہے وہ حج کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، آپ کے ریسورسز یا وسائل ہیں آپ کے پاس، اور آپ حج نہیں کرتے تو یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جو کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کہ آپ والدین کا جو نافرمان ہے، جو والدین سے نافرمانی میں کے زمرے میں، اب اس پہ لمبی جو یہ بگ سبجیکٹ ہے اور اس کے زمرے میں بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن کم از کم
ان کی جو بیسک جو ان کی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا، اچھے طریقے سے خوش لبی سے اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں کہ ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اور اگر نہیں ہیں وہ دنیا میں تو پھر ان کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم جو ہمارے پیارے جو اس دنیا میں نہیں ہیں ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا سکیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کے لیے دعا گو ہوں، آمین۔ اس کے بعد ہے کہ یہ یتیموں کا یا کسی اور کا یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے جس کا آپ پر اختیار نہیں ہے، ایسی کوئی چیز یا زمین کا ٹکڑا یا جائیداد یا کوئی پیسہ یا کوئی کچھ بھی ایسی چیز جس پر آپ کا حق نہیں ہے، لیکن آپ اسے اپنے پوزیشن کی وجہ سے، اپنے حیثیت کی وجہ سے آپ اس کو جو ہے وہ غبن کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، مطلب اس پر آپ قبضہ جما لیتے ہیں۔ اس طرح یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے گناہوں میں شامل ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑا عذاب ہمارے لیے بنے گا آخرت کے دن۔ اور یہ جن کا ہم ماریں گے حق، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو کے وہ شکوہ کریں گے کہ اس فلاں نے مجھے گالی دی تھی۔ یہ علیحدہ ٹاپک ہے، میں ذرا ٹریک سے ہٹ جاؤں گا، لیکن مطلب حق کا۔ پھر یہ ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ یہ اب رجب کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ میں، اور پھر اس کے بعد رمضان شریف جو ہے رحمتوں والا مہینہ ہم کہتے ہیں کہ وہ آئے گا۔ تو اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر سکیں، لیکن یہ بڑی بڑی جو کمزوریاں ہیں ان پہ غور کر سکیں، اور اپنے آپ کو اگلا مہینہ جو پیارے دن جو پورا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو وہ مہینہ جو ہے وہ نصیب کرے، اس میں وہ جو آنے والا ہے اس میں اپنے آپ کو اللہ بہتر ہو کے اللہ تعالیٰ کے جب ہم کھڑے ہوں نماز کی صورت میں یا قرآن خوانی کی صورت میں، تو ایک اچھے انسان کی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں۔ پھر ہے کہ رشوت دینے اور لینے والا، سود لینے اور دینے والا، یہ سب بڑے گناہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر ہے کہ کسی کی جو ایک اور بہت بڑی بات جو ہمارے معاشرے میں جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ ہے کہ کسی کی بات کو اس کو موڑ توڑ کر بیان کرنا، اس کی جو اصلیت ہے اس کو چینج کرنا۔ کسی کی سٹیٹمنٹ یا کسی کا جو بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو چاہے وہ اپنے مفاد کے لیے ہو یا کسی کے اپنے پیارے کے لیے ہو، یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے فیملیز میں، کہ یہ جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں، جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، ان کے لیے تو پھر ہم مطلب سب حدیں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہ جھوٹ بولنے والا، جھوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ ایک عادت جو بن گئی ہے آپ کی، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنا جھوٹ اور کیسے جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ ہر بات میں، ہر موقع میں، ہر محفل میں کنٹینیوسلی آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو جھوٹ کا مطلب ہر بات میں آپ کی باتوں میں جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی جو ایک بہت بڑا گناہ جو ہے بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے اور سوچنے اور فکر کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو مہینہ ہے اس میں تیاری کرنے کی توفیق دے، تاکہ اگلے مہینے میں جیسا میں نے کہا کہ ہم ان جو کمزوریاں ہیں اور یہ جو برائیاں ہیں ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے۔ پھر ہے کہ یہ کسی کو گالی گلوچ کرنا ہے، خاص طور پر عورت جو ایک مظلوم عورت ہو، جو کمزور ہو، اس پہ کسی قسم کا بہتان لگانا، یہ بھی بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ گیمبلنگ کرنا، جو جوا کھیلنا اور گیمبلنگ کرنا وہ بھی ہے، اس میں آتا ہے، میں نے لسٹ بنائی تھی۔ ایروگنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اردو میں کہ آپ بس میں اتنے انسان پڑ جائے کہ آپ کو کوئی دوسرا نظر نہ آئے۔ آپ بس اچھی بات ہو رہی ہے تب بھی، آپ بری بات ہو رہی ہے تب بھی آپ جو ہے وہ اپنی باتوں میں گم رہیں، اور آپ اپنے باتوں میں جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی آرگیومنٹس
آپ دوسروں کی سنیں نہ، اور آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، اور بس آپ اپنی بات جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں دوسروں کی بغیر سنے بغیر۔ اس کے بعد یہ ہے کہ چوری کرنا، اسٹیلنگ، کسی کے وہی جو پہلے بات میں نے کی کہ کسی کا حق مارنا، یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے آپ ناجائز کسی کے جو مال و دولت جو بھی آپ جس پر آپ کا حق نہیں ہے اس پہ قبضہ کرنا، اپنا جو حیثیت ہے اس کو استعمال کر کے، یہ سب کبیرے گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہ گیمبلنگ، میں نے کہا شراب پینا بھی یہ بھی ہے کہ گیمبلنگ یہ بھی کبیرے گناہوں میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ چیز بیچ رہے ہیں، پاکستان میں ہوتا ہے کہ خاص طور پر، اور یہاں بھی ہوتا ہے جب ہم گاڑی بیچتے ہیں خاص طور اس کے اندر کوئی میکینیکل فالٹ ہے، اور اس کو ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے، ہم کو بتاتے نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کی جو خوبیاں ہیں وہ ان کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ سو یہ ڈسیونگ، کسی کو دھوکہ دینا، یہ بھی کبیرے گناہوں میں شامل آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آخری بات میں جو کرنا چاہتا ہوں، 10 منٹ کا کہا تھا کہ جو مرد ہے وہ ایسے طریقے اپنائے جس سے وہ اپنے آپ کو عورت ظاہر کرے، یا عورت جو ہے وہ ایسے لباس پہنے، یا ایسے وہ اپنا میک اپ کرے، یا ایسی اپنی جو فیشل جو لک ہے وہ ایسے ظاہر کرے کہ جیسے وہ عورت ہو۔ سو اپنا جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو بنایا ہے، جو اس کو چھوڑ کے آپ ایک دوسرے اپوزٹ سیکس میں اگر آپ چاہتے ہیں اس میں آ کے آپ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں، یا دکھانا چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا ہوں، تو یہ کبیرے بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ کسی کی کوئی ایسی بات کہنا جو جھوٹ، کوئی کسی دوسرے کی وجہ سے کسی دوسرے کا ساتھ دے کے جھوٹ بولنا اور اس کی تائید کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور آخری بات جو ہے کہ وہ ہے جہاد سے بھاگنا۔ اب جہاد سے بھاگنے جو ہے وہ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو جہاں بھی ہیں آپ وہاں پہ جہاد کی ضرورت ہے اسلامی ملک میں، اور آپ جنگ میں جانے سے فزیکلی جو جہاد ایک جو بڑا سب سے افضل جہاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جہاد ہے، فرض کریں کہ یہ ایک جہاد یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پہ ہم بیٹھ کے جو دنیاوی باتیں ہیں، جو دنیاوی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم اس طرح شیئر کرتے ہیں، اور اس پہ ہم اتنا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن کوئی اچھی بات، کوئی دین کی بات، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات، ہم اس کو یا تو دیکھتے نہیں ہیں، اپنا وقت نہیں اس کو ہم انٹرسٹ نہیں سمجھتے، وہ ہمارے لیے انٹرٹیننگ نہیں ہوتی، اور دوسری یہ ہے کہ ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں، ہم اسے لائک نہیں کرتے، ہم اسے شیئر نہیں کرتے۔ تو یہ بھی جہاد سے بھاگنے والی بات ہے۔ تو اس کو بات کو پھیلانا، جو کوئی بات کر رہا ہے دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کو نہ پھیلانا، یہ بھی جہاد سے بھاگنے والی بات ہے۔ یہ جو تھوڑی سی میں نے کوشش کی ہے رب العزت کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، آپ بہن بھائیوں کی دی ہوئی دعاؤں کے ساتھ، مجھے امید ہے کہ آپ کو، اور میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان سب باتوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو جو بھی ہیں میرے نبی کی امت سے، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سب کو اللہ رب العزت، اور بچے جو ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم بڑے جھوٹ بولیں گے، غلط باتیں کریں گے، تو سوچیں کہ ان باتوں کا چھوٹوں پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اسی بات پہ ختم، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بہت بھائی جو کہتے رہتے ہیں کہ آپ کافی عرصے سے غائب ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ تھوڑی سی بات کر لوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔